عشق آتش از قلم سعدیہ راجپوت۔ کار گیٹ پر روک کر نور الہدیٰ نے ملیحہ سے کہا جاؤ، تو اس نے کہا آپ اندر نہیں آئیں گے، اس وقت مجھے کہیں اور جانا ہے، اندر جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے مجبوری بتا کر کہا۔ ملیحہ حیران نظروں سے ہادی کو دیکھتے ہوئے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ 3 منزلہ اس بڑے سے مکان میں ملیحہ کے دونوں ماموں کے خاندان آباد تھے۔ بڑے افتخار حسین کی 3 بیٹیاں تھیں، عظمیٰ، سائمہ اور سمیرہ۔ بڑی دونوں شادی شدہ تھی۔ سمیرہ ملیحہ کی ہم عمر تھی اور اب اس کا نمبر تھا۔ چھوٹے ماموں منیر حسن کے سب سے بڑے بیٹے آفاق تھے، جن کی سمیرہ کے ساتھ شادی ہونی تھی۔ ان سے چھوٹی گوہر شادی شدہ تھی۔ پھر سمد تھا جو ملیحہ اور سمیرہ کا ہم عمر تھا، اور اس سے چھوٹی ارم تھی جس نے ڈور بیل کی آواز پر گیٹ کھولا تھا۔ پھر ملیحہ کو دیکھ کر ہائے ملیحہ آپ کہہ کر اس سے لپٹ گئی، پھر فوراً ہی الگ ہو کر اندر سب کو بتانے بھاگ گئی۔ ملیحہ نے گیٹ بند کیا، بیگ اٹھا کر بڑا سا لان عبور کر کے دالان تک پہنچی تو سب گھر والے اس کے استقبال کو آ پہنچے تھے۔ سب سے پہلے اس کی نظر خالہ پر پڑی۔ السلام علیکم خالہ، وہ سلام کرتی ان کے گلے لگ گئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، اللہ عمر دراز کرے۔ ساتھ لپٹائے وہ ملیحہ کو دعائیں دیتی بولی آج صبح ہی پہنچی ہوں، سوچ ہی رہی تھی کہ جنید جاگ جائے تو اس سے کہوں مجھے ملیحہ سے ملا لائے۔ دیکھو ذرا کیسی قبولیت کی گھڑی تھی۔ آمنہ، کیا بچی کو دروازے پر روک کر کھڑی ہو، اندر تو لے آؤ۔ یہ بڑی مومانی تھی۔ ملیحہ نے انہیں بھی سلام کیا۔ بیٹی اندر آ جاؤ۔ وہ سلام کا جواب دے کر اسے ساتھ لے کر اندر بڑے سے ہال میں لے آئیں، جو سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو مومانی کو خیال آیا، ملیحہ کیا اکیلی آئی ہو؟ نہیں مومانی، ہادی بھائی چھوڑ گئے تھے۔ نور الہدیٰ، انہوں نے تصدیق چاہی۔ جی، تو دروازے سے کیوں جانے دیا؟ روک لیتی، انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا، کہہ رہے تھے آئیں گے پھر۔ نور الہدیٰ بھی جوان ہو گیا ہوگا، آخری بار جب میں نے دیکھا تھا تو 17-18 سال کا تھا۔ آمنہ خالہ نے ہوائی تبصرہ کیا۔ چھوٹی مومانی بولی ایسا ویسا آپا نگاہ نہیں ٹھہرتی، فریال ہوتی، آج تو بیٹے کا صدقہ نکالتی، آخر پالنے والی تو وہی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ اس نے کبھی اپنے پرائے کا فرق نہیں کیا، تبھی تو نور الہدیٰ نے اس کے گھر سے رشتے جوڑ رکھے ہیں۔ لندن سے آتے ہی دوسرے دن ماموں کو سلام کرنے گھر آیا تھا۔ پھر ملیحہ سے بولیں بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ آفاق بھائی نظر نہیں آ رہے، اپنے کسی دوست کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اور سمیرہ، اس نے مزید پوچھا، اپنے کمرے میں ہے، جب سے مایوں بٹھایا ہے سارا وقت سوتی رہتی ہے، کہتی ہے فارغ بیٹھے اور کیا کروں، میں اسے دیکھتی ہوں۔ وہ دروازے کے ساتھ موجود سیڑھیاں چڑھتی اوپر سمیرہ کے کمرے میں آ گئی۔ سنا تھا شادی قریب ہو تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، پر یہاں تو دن میں بھی خواب خرگوش کے مزے لیے جا رہے ہیں، اس نے کہتے ہوئے ذرا سا چادر کو کھینچا، جسے بھنا کر واپس تان لیا گیا۔ گوہر کی بچی، تمہیں کہا نا میں نہیں اٹھوں گی، جو بکواس کرنی ہے کر لو، ابھی شادی ہوئی بھی نہیں اور حواس اس قدر معطل ہیں کہ میری آواز بھی پہچانی نہیں جا رہی۔ شادی کے بعد تو شکل بھی نہیں پہچانو گی۔ چادر تلے ٹھٹکنے کے آثار نمودار ہوئے، پھر ایک آنکھ نکال کر باہر جھانکا اور ملیحہ پر نظر پڑتے ہی یہ تم ہو کہہ کر چادر پھینکتی وہ دیوانہ وار ملیحہ سے لپٹ گئی۔ سمیرہ بس کرو، پسلیاں توڑ دو گی کیا؟ ملیحہ نے بامشکل اسے خود سے الگ کیا۔ وہ الگ تو ہو گئی، پر اسے زور کا ہاتھ مار کر بولی بدتمیز، جب ابو اور چاچو تمہیں لینے گئے تھے تب کیوں نہیں آئی؟ اب آ گئی ہوں نا، وہ متانت سے بولی، ابھی بھی نہ آتی تو میں تمہیں جان سے مار دیتی۔ اتنے میں ایک بچہ بھاگا بھاگا آیا اور بولا خالہ مما کہہ رہی ہیں آ کر چائے پی لے، اور بول کر واپس بھاگ گیا۔ چلو، ملیحہ نے اسے بھی ساتھ اٹھایا، صرف تمہیں بلایا ہے، میرے تو باہر نکلنے پر پابندی ہے کہ خدا نخواستہ آفاق صاحب کی نظر پڑ گئی تو ان کے ایمان کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ویسے سخت ناانصافی ہے، انہیں بھی کمرے میں بند کر دینا چاہیے، آخر ہم بھی صاحب ایمان ہیں۔ اس کے جلے کٹے انداز پر ہنستے ہوئے ملیحہ نے کہا، تمہارے ایمان کا بھی خیال ہے، اسی لیے تو کمرے میں بٹھایا ہے۔ تو کیا فائدہ، میں کھڑکی میں سے انہیں آتا جاتا دیکھ لیتی ہوں۔ کیا؟
मलिहा ने आंखें फाड़ कर इसे देखा तो वो ढिठाई से हंसने लगी। बहुत बेशर्म हो। फिर उठते हुए बोली, अभी आकर तुम्हें देखती हूँ। चाय के दौरान ही मगरिब का वक्त हो गया। बाकी सभी लोग नमाज पढ़ रहे थे कि वो नमाज पढ़कर दालान में बिछे तख्त पर आकर बैठी। दोनों पांव सैंडल से आज़ाद करके ऊपर उठाए तो वो फुर्सत से बैठ गई। आसमान का रंग गहरा होने लगा। दूर कहीं कुछ परिंदे अपने आशियानों तक पहुंचने की कोशिश में उड़े जा रहे थे। वो फारिग बैठी इन परिंदों को देखती रही। फिर यूं ही भटकती उसकी नज़र तख्त पर कुछ हाथ के फासले पर रखे दुपट्टे पर पड़ी, जिस पर कुछ देर पहले साइमा लेस टांक रही थी। करने को तो और कुछ था नहीं। लेस और दुपट्टा उठाया और टांकने लगी। गेट का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। मलिहा ने ध्यान नहीं दिया। इतनी सी देर में ही वो समझ गई कि ये आमदोरस्ती शादी के हंगामों का ही एक हिस्सा है। अंदर आने वाला शाम के धुंधलके में दालान की रोशनी में तख्त पर बैठी सुई धागे में उलझी लड़की को देखकर पहले तो आगे बढ़ने लगा, फिर कुछ शक सा हुआ तो इसके चेहरे की तरफ देखा। आप? हैरत भरी इस आवाज़ पर मलिहा समझी तो नहीं मुखातिब वो थी। फिर भी सर उठाकर देखा तो चॉकलेट कलर की शलवार कमीज में मलबूस वजदान को देखकर हैरत कुछ इस तरह गालिब आई के एहसास भी ना हुआ और सुई दुपट्टे में से गुजारने के बजाय सीधी बाएं हाथ के अंगूठे में घुसा दी। मलिहा का तो अंगूठे में उठती टीसों की तरफ ध्यान भी नहीं था। वजदान ने इसके अंगूठे से खून के कतरों को उभरते देखा तो सर झुटलाकर इसके पास आया। ये आपने क्या किया? वो इसे मलामत करता इसके सामने घुटना जमीन पर टिकाता हुआ बैठा और इसका हाथ थामने को हाथ बढ़ाया तो मलिहा ने करंट खाकर अपना हाथ पीछे कर लिया। वजदान ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर जेब से रुमाल निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया। इसे तो ले सकती हैं। मलिहा ने कुछ हिचकिचाहट के बाद रुमाल ले लिया। रुमाल से खून साफ करते हुए उसने वजदान को कहते सुना, आपने लाइब्रेरी आना क्यों छोड़ दिया? मलिहा ने चौंक कर इसे देखा। आपको कैसे पता है? वो कुछ भी बोले बगैर मुस्कुराया तो मलिहा आंखें फैलाकर इसे देखने लगी। तो आप वहाँ रोज़ जाते हैं? मेरा मतलब है 2 महीने से आप कैसे? वो बेरब्त अंदाज में बोल रही थी। वजदान की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। मुझे यकीन नहीं मगर यही सच है। मैं तेरे वास्ते उम्रें गुजार सकता हूँ। यही नहीं कि मुझे जीतने की ख्वाहिश है, मैं तेरे वास्ते खुद को भी हार सकता हूँ। मलिहा दम बखुद बैठी थी और वजदान भी जैसे इन पलों के शहर से निकलना नहीं चाहता था। वजदान इस एक पुकार ने तिलस्म तोड़ दिया। वो दोनों एकदम से होश में आ गए। वजदान ने गर्दन घुमाकर आवाज़ की सिमत देखा। गेट से अंदर आता आफाक इसे देखकर हैरान हुआ। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारे शहर में तलाश कर रहा था। मलिहा ने आफाक को देखा और फिर वजदान को। सरे शाम एक शख्स मलिहा के सामने घुटनों के बल न्याज़मंदी से बैठा था। यह सिचुएशन किसी हद तक काबिल एतराज़ तो थी। इस ख्याल से वो कुछ शर्मिंदा भी थी, मगर वजदान के चेहरे पर ऐसी किसी किस्म की घबराहट के आसार नजर न आए। वो इत्मीनान से उठकर आफाक से गले मिला जो शिकवा कर रहा था। कहाँ होते हो यार? नज़र ही नहीं आते। पापा भी तुम्हारी गुमशुदगी से काफ़ी नाराज़ हैं। सुबह तो उन्होंने बाकायदा हुक्म ही दे डाला कि तुम्हें कहीं से भी बरामद करूं। कोई ख़ास वजह? किसी केस के सिलसिले में वो तुमसे मशवरा करना चाहते हैं। वजदान उछल पड़ा। एडवोकेट मुनीर हसन को मशवरे की ज़रूरत है, वो भी मेरे मशवरे की? क्या ऐसा कहो जैसे मैं मान भी लूँ। सीरियसली यार, पापा तुझे बहुत मानते हैं और जब से मैंने उनकी लीगल फर्म ज्वाइन करने के बजाय लीगल एडवाइज़र की जॉब की है, तेरे नाम से मुझे ताने भी सुनने पड़ते हैं। चल अंदर तो आ। आफाक इसे साथ लिए अंदर चला गया। मलिहा जहाँ थी वहीं बैठी रह गई। आफाक ने इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि वो सामने ही बैठी थी और ये मुमकिन नहीं था कि आफाक ने इसे ना देखा हो, मगर जिस तरह इसने मलिहा की अनदेखी की, मलिहा को बहुत अजीब लगा था। मलिहा, यहाँ क्यों बैठी हो? वहाँ हॉल में सब ढोलक का प्रोग्राम बनाए तुम्हारे इंतज़ार में हैं। उठो, शाबाश। साइमा आकर इसके बराबर बैठते हुए बहुत प्यार से बोली।
پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ اٹھاتی اندر لے آئی۔ ہال کے ایک جانب بچھے قالین پر ملیحہ کی تمام کزنز اپنی ڈھولک لیے بیٹھی تھی۔ ساتھ ہی سمیرہ کو بھی بٹھا رکھا تھا جو ہاتھ بھر لمبے گھونگھٹ میں تھی، اور پاس ہی صوفے پر وجدان برجمان تھا جو آفاق کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے بازو سے لگی بیٹھی ارم کی چھوٹی سی پونی کو بار بار کھینچ رہا تھا۔ وہ بار بار جھنجھلا جاتی۔ ملیحہ ایک اچٹی سی نگاہ اس طرف ڈال کر اپنے کزن میں آ بیٹھی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں وجدان سے دور جانا چاہتی تھی اور وہ ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے خود کو اس کی طرف جانے والے راستے پر بڑھنے سے روک لیا تھا، پھر آپ کیوں اسے دوبارہ میرے راستے پر لے آئے ہیں؟ یوں لگتا ہے میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں، جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ان سطروں کو رقم کر کے اس نے ڈائری بند کر کے احتیاط سے بیگ میں واپس رکھی اور لائٹ آف کر کے ڈبل بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، جس کے ایک سرے پر سمیرہ بے خبر سو رہی تھی۔ ملیحہ نے دوبارہ وجدان کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا، حالانکہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا۔ ان 3 دنوں میں ملیحہ کو بنا چاہے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا تھا۔ وہ اور آفاق کلاس فیلو تھے۔ LLB کرنے کے بعد منیر حسن کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ گھر میں اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی اور سبھی لوگ اسے کافی پسند کرتے تھے۔ بڑے ماموں افتخار حسن تو وجدان کو بیٹا بنا رکھا تھا انہوں نے۔ مہندی کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی جو بھلی لگ رہی تھی۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہو کر سب لوگ دلہا دلہن کے لیے بنے اسٹیج پر چڑھ بیٹھے۔ جنہیں اسٹیج پر جگہ نہیں ملی وہ اسٹیج کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بجائے اس کے کہ سب میں ساتھ مل کر گانے گاتے، طے ہوا کہ ایک ایک شخص گانا گانے کی فرمائش کرے گا۔ اب وہاں جیسے میوزک کانسرٹ چل رہا تھا، ایک ایک کر کے سب اسٹیج کے بیچوں بیچ آ کر بیٹھ جاتے اور گانا گا کر اٹھ جاتے۔ ملیحہ اسٹیج کے نیچے کرسی پر بیٹھی ٹی پنک کلر کے کپڑوں پر ہلکی سی شال لپیٹے ہوئے تھی۔ گوہر وحید مراد کا کوکورینا کا گانا گا کر اسٹیج سے اتری اور سب لوگ تالیاں بجانے لگے کہ سمد نے آواز لگائی، اب وجدان کی باری ہے۔ سب نے سمد کی پیروی میں وجدان کا نام پکارنا شروع کیا۔ وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کے بیچ میں آ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں گانا نہیں بلکہ ابن انشا کی ایک نظم سناؤں گا، ارشاد ارشاد۔ اس کی سب کی آوازیں ابھریں۔ جب شور تھما وجدان اپنی پر اثر آواز میں گویا ہوا، ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانس لیے من میں، کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو ایک بار کہو تم میری ہو۔ وجدان کی آنکھیں بند تھی، وہ ملیحہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، پر ملیحہ کو یوں لگا جیسے وہ اس بھرے مجمع میں خاص طور پر اسی سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے کی وجاہت بھرے نقوش کو ملیحہ پہلی بار دل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، اور پہلی بار ہی اس نے جانا تھا کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا کیسے لگتا ہے۔ وہ وجدان کی آواز کو روح کی گہرائی سے سن رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا روح کی سماعتیں بہت محدود ہیں، اسی ایک آواز کے سوا اسے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب ساون بادل چھائے ہوں، جب پھاگن پھول کھلائے ہو، جب چندہ روپ لٹاتا ہو، جب سورج دھوپ نہاتا ہو، یا شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ اس جملے کی بازگشت اس کے وجود میں دور دور تک پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، پر دوسرے ہی قدم پر ایک پکار نے زنجیر کیا۔ ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا من میلا ہے، ہم کب تک پریت کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دیدتے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کاج نہیں بن جارے کا، جب سونا روپا لے جائیں، جب دنیا دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بتھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ نظم ختم ہوئی اور وجدان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا
तो नज़र सीधी मलिहा के वजूद से टकरा गई। बस एक पल के लिए वजदान की आंखों में इसकी पूरी जान सिमट आई थी, मगर अगले ही पल संभल कर वो उठ गया। मलिहा अंधेरे में खड़ी थी, इसीलिए वजदान इसके चेहरे को देख नहीं सका, जहां कश्मकश नजर आ रही थी। क्या झगड़ा सूद खसारे का, ये काज नहीं बंजारे का, वो ज़ेरे लब दोहराती हुई कह रही थी। मगर दिल तो अंदेशों से भरा है। वो उलझ गई, और उलझन कभी खुद ही सुलझ जाती है, इसने जाना। मगर अब वो बहुत से अनजाने राजों को जानने वाली थी। मर्जेंटा और ब्लू कंट्रास्ट के शरारा सूट में वो अपनी कजन्स के हमरा दुल्हन बनी सुमेरा को लिए स्टेज तक आई। इसे आफाक के पहलू में बिठाकर इसका दुपट्टा ठीक करके वो सीधी हुई और स्टेज से उतरने लगी कि इफ्तिखार हसन ने इसे आवाज़ दी, मलिहा। वो फौरन पलटी, जी मामू जान। बेटे फ़ोन तो करो भाई साहब को, अभी तक नहीं आए। इनकी बात पर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, मामू जान आप तो जानते हैं ना बाबा जान को, वो कभी भी पुरहजुम जगहों पर जाने को तैयार नहीं होते। वो जानते थे, इसीलिए फिर इसरार नहीं किया और नूरुल हुदा का पूछने लगे, नूरुल हुदा तो आएगा ना? जी मामू, सुबह मेरी हादी भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे वो आएंगे, थोड़ी देर में ही आते होंगे। वो सर हिलाकर किसी और तरफ मुतवज्जा हो गए तो मलिहा भी अपना शरारा संभाल कर स्टेज से उतरती वजदान के बराबर से अनजान बनकर गुजर गई। मलिहा। जब इफ्तिखार हसन ने मलिहा का नाम पुकारा तो वो मलिहा से 2 कदम ही पीछे था और अपने आप ही इसके एहसासात को एक नाम मिल गया था। उसने इस नाम को ज़ेरे लब दोहराया, यूं के होंठ तो हिले मगर आवाज़ नहीं उभरी। मलिहा ने कोई आवाज़ तो सुनी नहीं, पर इसे एहसास हुआ कोई इसका नाम ले रहा है। वो बेसाख्ता पलटकर बोली, जी, मगर वजदान को देखकर सर पटा गई। इसके सवालिया अंदाज पर वजदान बोला, सब कुछ तो कह चुका हूँ, अब और क्या कहूँ। वो गड़बड़ाकर फौरन ही पलट गई, मगर जाने क्या हुआ, कुछ कदम चलकर ही वो अचानक फिर पलटी और फ़ॉन कलर के डिनर सूट में वजदान को देखा। वो इसे ही देख रहा था। मलिहा की आंखें इसकी आंखों से उलझ गईं और पहली बार ऐसा हुआ कि वजदान को देखकर मलिहा के दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। वो ठटक गई। आगही का पल इसकी ज़िंदगी में आ चुका था। इसने बेयकीनी से वजदान मुस्तफ़ा की तरफ देखा। वजदान ने आंख के इशारे से पूछा, क्या हुआ? वो यूं ही उसकी तरफ देखती रही, फिर अपने एहसासात पर गौर करते हुए उलझे अंदाज में सर को झुका लिया तो सिल्की बाल कांधे से फिसलते हुए इसके रुख को ढांप गए। एक हाथ से बाल हटाते हुए इसने फिर वजदान को देखा, जो बहुत दिलचस्पी से इसके हर अंदाज को नोट कर रहा था। और फिर पहली ही बार वजदान ने इसे खुद से शर्माते देखा। नजरें चुराते हुए रुख बदल कर वो होंठों में मुस्कुराई, फिर फौरन ही पलटकर भागते हुए हॉल के एक जानिब बने ड्रेसिंग रूम में जा छुपी। इसने गो कुछ नहीं कहा था, लेकिन सामने वो शख्स खड़ा था जिसने इसे हिफ्ज कर लिया था। भला उसे इस हादसे की खबर कैसे ना होती? वजदान ने खुलकर मुस्कुराते हुए सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में इस रब का शुक्र अदा करने लगा जिसने आज इसकी मोहब्बत को मोतबर कर दिया था। नूरुल हुदा वतन वापस लौटे तो बहुत दिनों तक फारिग नहीं रह सके। फौरन ही गारमेंट फैक्ट्री के क़याम के सिलसिले में दौड़ धूप शुरू कर दी और एक भरपूर दिन गुजार कर रात जब वो लौटते तो थकन से जिस्म टूट रहा होता, मगर ये थकन बस कसरे फारूकी की चौखट तक ही उनका साथ दे पाती, क्योंकि चौखट के उस पार एक लड़की इनके इंतज़ार में नींद कुर्बान किए जाग रही होती और इसको देखते ही वो मुस्कुराती हुई उठकर पास चली आती और सलाम करने के बाद इनसे कहती, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लेकर आती हूँ। वो जितनी देर में फ्रेश होकर कमरे में आते वो खाना गर्म करके ट्रे में सजाए कमरे में चली आती। नूरुल हुदा इसे देखते ही सोफे पर जा बैठते। वो खाना शाम में खा लिया करती थी, मगर अब उसने अपनी भूख को तकसीम कर लिया था। थोड़ा सा खाना वो शाम को बाबा जान के साथ खाती और थोड़ा सा खाना रात में नूरुल हुदा का साथ देने को खाती। मगर आज दरवाज़ा खोलकर अंदर पैर रखते हुए उन्होंने खाली सोफे को देखा तो वहीं रुक गए। एक तुम जो नहीं हो तो लगता है कुछ नहीं है,
उन्होंने अपनी ही सरगोशी सुनी। साहब खाना लगा दूं? बहादुर एकदम किसी कोने से निकल आया। रहने दो यार, भूख नहीं है, बहुत बेजारी से बोलकर वो दरवाजे के आगे बने स्टेप पर बैठ गए। बहादुर सर हिलाकर वापस गायब हो गया। नूरुल हुदा ने कोट रॉन पर रखा। आस्तीन कोहनियों तक पहले से ही चढ़ रखी थी। टाई की नॉट खींच कर ढीली करते हुए उन्होंने गिरे बांध के बटन भी खोल दिए। फिर कलाई पर बंदी घड़ी पर नजर डाली और मुस्कुरा उठे। इस वक्त उन्हें शादी हॉल में होना चाहिए था। वो जानते थे मलीहा इस वक्त बेसब्री से इनका इंतजार कर रही होगी। खुद वो भी इसे एक नज़र देख लेने को बेचैन थे, मगर फिर यह ख्याल कि वो उनकी राह देखते हुए बस यही सोच रही होगी कि कहीं ज़्यादा कैफ आ गई था। वो एक हाथ से गुद्दी मसलते खुद से बोले, कभी सोचा भी नहीं था कि एक लड़की मुझ जैसे शख्स से ऐसी अनमिच्योर हरकतें करवा लेगी। खुद पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कोट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। सिगरेट निकालकर होंठों में दबाकर जेब से लाइटर निकालकर जलाया। सिगरेट सुलगाते हुए कुछ याद करके इनके हाथ एक पल को रुके। फिर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ सर झटकते उन्होंने सिगरेट सुलगा लिया। गिलास वॉल से गुजरकर उनकी नज़रें लाउंज के उस सोफे पर ठहरी जिस पर बैठकर उनका इंतजार करते हुए वो पहली रात सो गई थी। और फिर आने वाले कई रातें नूरुल हुदा ने उसे इसी सोफे पर बैठे अपने इंतजार में जागते पाया। नूरुल हुदा ने एक गहरा कश लेकर धुआं हवा में छोड़ा और मलीहा को देखने की उनकी ख्वाहिश अजब से ढंग से पूरी हो गई। धुएं में लिपटे उसका हर नक्श बहुत वाज़ेह था। बंद आंखों को ढांपते पपोटों पर सजी पलकों का साया गालों पर पड़ रहा था। होंठ नीम वाले, उलझे बालों की एक लट इसके गाल को छू रही थी। गुदाज बाहों में कुशन दबा रखा था। लंबा दुपट्टा एक तरफ से जरा सा शाने पर टिका था, दूसरी तरफ से पैरों को छूता कालीन पर बेतरतीबी से बिखरा था। धुआं तहलील होने लगा तो अक्स भी मिटने लगा था। नूरुल हुदा ने एक और कश लेकर धुएं की दीवार अपनी आंखों के सामने खड़ी कर ली और वो बेखबर हुस्न फिर से इसकी नज़रों में आ ठहरा। मोहब्बत का ये खेल भी कितना अजीब है कि धुंधले मंजर ज़्यादा रोशन, ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं। मलीहा के अक्स को देखते हुए वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाए, फिर अपनी ही बात पर चौंक गए। मोहब्बत, उन्होंने धीरे से इस लफ्ज़ को दोहराया और सोच में पड़ गए। वो सोचते रहे यहाँ तक कि इनकी उंगलियों में दबा सिगरेट सफाहे हस्ती से मिटते हुए अपने वजूद की तपिश इनकी पोरों को बख्शकर इन्हें होश में ले आया। बेसाख्ता ही हाथ झटकते हुए इनके होंठ दिलकशी से मुस्कुराए थे। तो नूरुल हुदा फारूकी, उन्होंने अपने ही आप को मुखातिब करते हुए कहा, आज ये एतराफ़ कर ही लिया कि तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है। किसी के तसव्वुर से इनकी आंखें जगमगाई थीं। उन्होंने एक और सिगरेट निकालकर सुलगाया और धुंधले मंदर फिर से रोशन होने लगे। रात का जाने कौन सा पहर था। शादी के हंगामे में बुरी तरह थक कर सोई गौहर को उसके 1.5 साल के बेटे ने भूख से मजबूर होकर जगा डाला। इसके रोने की आवाज़ पर पास सोता जुनैद भी उठ गया। गौहर बच्चे के लिए फीडर बनाने उठी और मियाँ को बेटे का ख्याल रखने का कहकर किचन में आ गई। दूध गर्म करके फीडर में डालती वो किचन की लाइट्स ऑफ करके कमरे में जाने लगी तो इसे शक हुआ कि कोई टेरेस पर है। वो हैरान होती टेरेस पर आई तो अंधेरे के बावजूद रीलिंग के पास खड़े वजूद को पहचान लिया। मलीहा, तुम अभी तक जाग रही हो? मलीहा ने पलटकर इसे देखा तो गौहर इसके पास आ गई। और इतनी ठंड में तुम टेरेस पर क्या कर रही हो? चांद को देख रही हूँ, उसने कहा। अब चांद को देखना छोड़ो और बिस्तर पर जाकर ख्वाब देखो। बहुत रात हो चुकी है, सुबह जल्दी उठना है ना? मलीहा ने जैसे ख्वाब से आगे की बात सुनी ही नहीं। मुझे ख्वाब देखने से बहुत डर लगता है गौहर, क्योंकि टूट जाते हैं तो उम्र भर तकलीफ देते हैं। लेकिन आज दिल चाह रहा है कुछ ख्वाब जागती आंखों से सजा लूं। तुमने कभी जागती आंखों से ख्वाब देखे हैं? वो अब गौहर से पूछ रही थी। शादी से पहले देखा करती थी, वो हंस कर बोली, मगर अब तो बंद आंखों में भी बाप बेटे के चेहरे ही नजर आते हैं। वो संजीदगी से गोया हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझ इसके लिए फीडर बनाने आई थी। वो जुनैद को परेशान कर रहा होगा
और तुम भी अब चांद और ख्वाब की बातें छोड़ो और जाकर सो जाओ। कल शाम में वलीमा है और पूरा दिन इतनी हलचल मचेगी कि आराम का मौका नहीं मिलेगा। वे इसे सोने का कहकर अपने कमरे में चली गई तो मलीहा ने मुड़कर नजरें फिर से चांद की तरफ उठाईं, जिस पर उस लम्हे वजदान की नजरों का पहरा था, जो लॉन से छत तक जाती सीढ़ियों पर दोनों हाथ सर के नीचे रखे लेटा था। बार बार शाम का वो मंजर इसकी निगाहों में घूम रहा था। होंठों की मुस्कुराहट लम्हा लम्हा गहरी होती जा रही थी। नूरुल हुदा, मलीहा और वजदान, तीनों की आंखें जिंदगी में पहली बार रत जगह से आशना हुई थीं और तीनों ही इस बात से लाइल्म थे कि इस एक रात का जागना उन्हें सारी रात जगाएगा। आज नूरुल हुदा मलीहा को लेने आने वाले थे। वो 2 रातों से सो नहीं सकी थी। सुबह फजर की नमाज पढ़कर सोई तो 10 बजे उठी और नाश्ता करके कमरे में आते ही अपना बैग पैक करने लगी। वो साथ साथ कुछ गुनगुनाती जा रही थी। सुमेरा इसे बुलाने आई तो दरवाजे में ही रुक कर इसे देखने लगी। मलीहा को इसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ तो इसने खुद ही खुले दरवाजे पर दस्तक देकर इसे मुतवज्जा कर लिया। मलीहा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और इसे देखकर मुस्कुराई। वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। सुमेरा कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। क्या बात है, जब आई तो उलझी हुई सी थी, अब जा रही हो तो बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ खुश तो हूँ, वो इठलाई। फिर बोली, मगर तुम मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। शादी के बाद तो और भी निखर गई हो। लाइट पर्पल कलर के हल्की से कढ़ाई वाले कपड़ों में मलबूस मेहंदी लगे हाथों की कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ पहने, हल्की सी ज्वेलरी में दुल्हनापे का रूप लिए। सुमेरा को देखकर इसने कहा। जवाबन सुमेरा ने इसे गहरी नजरों से देखा। मेरा निखार तो शादी की वजह से है, मगर तुम क्यों खिली जा रही हो। सुमेरा ने कुछ फासले पर बैठी कपड़े तय करती मलीहा की थोड़ी के नीचे हाथ रखकर इसका चेहरा ऊपर उठाया, जिसके गालों की सुर्खियां और गुलाबी हो गई थीं। मलीहा ने इसके हाथ अपने हाथों में लेकर जज्ब से कहा, मोहब्बत से? क्या? सुमेरा उछल ही तो पड़ी। मलीहा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, हाँ, अगर मोहब्बत होने से पहले मुझे पता चल जाता कि मोहब्बत इतना खूबसूरत एहसास है तो कभी पहरों मोहब्बत हो जाने के ख्याल से खौफजदा ना होती। मगर इजहार तो अभी मुश्किल ही लगता है। मगर मोहब्बत हुई किससे है? क्या नूरुल हुदा से? पूछने के साथ ही उसने अंदाज़ा भी लगाया। इसके गलत अंदाजे पर वो सुस्त होकर बोली, उनसे मोहब्बत हुए तो ज़माने बीत गए, अब तो ये भी याद नहीं कि कब हुई थी। मगर वजदान का नाम ना ले सकी तो चुप होकर यूं ही बेडशीट की अनदेखी शिकनें दूर करने लगी। सुमेरा ने इसके लहजे को समझा नहीं। इसके लफ्ज़ों को अपने अंदाजे की तस्दीक समझकर छेड़ने के से अंदाज में बोली, लगता है उन्हें भी तुमसे मोहब्बत है। कल वलीमा हुआ और आज लेने आ पहुँचे। एक दिन मजीद तुम्हारे बगैर रह नहीं सके। हादी भाई आ गए। नूरुल हुदा के आने का सुनकर उसने फिर और किसी तरफ ध्यान नहीं दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर नीचे भागी चली आई। इसे आता देखकर मुनीर हसन की किसी बात का जवाब देते नूरुल हुदा न सिर्फ चुप हो गए बल्कि बेध्यानी में खड़े भी हो गए। मलीहा इसी तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। इसकी रफ्तार देखकर नूरुल हुदा के साथ सोफे पर बैठे आफाक को खदशा हुआ कि वह सीधी इनके गले लग जाएगी। नूरुल हुदा भी उसकी तेजी पर बौखला गए थे, पर इनसे 2 कदम के फासले पर मलीहा ने अचानक ही ब्रेक लगा लिए। अपनी गैर इरादी हरकत पर वो शर्मिंदा हो गई, इसलिए कुछ बोल भी नहीं पाई और नूरुल हुदा ने इसके बोलने का इंतज़ार भी नहीं किया। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा और पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं और बाबा जान का क्या हाल है? मैं ठीक हूँ और बाबा जान का हाल भी बेहतर है। फिर इसे खड़ा देखकर कहने लगे, बैठ जाओ, और वो फौरन बैठ गई। नूरुल हुदा वापस अपनी जगह बैठते बोले, जी मामू जान, आप क्या कह रहे थे? और इनकी बातचीत का सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ वहीं से जुड़ गया। दोपहर के खाने के बाद वो अपना बैग लेने कमरे में आई तो एकदम वजदान का ख्याल आ गया। इतने दिनों से तो वो यहीं था, पर आज सुबह से नज़र नहीं आया। वो बैग लिए नीचे आ गई तो नूरुल हुदा सबसे रुख्सत लेकर इसका बैग उठाए आफाक के साथ गेट से निकल गए। सबसे मिलती
وہ سمیرہ تک آئی۔ سمیرہ پل بھر کو اس کے گلے لگ کر بولی، اللہ حافظ۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے؟ ملیحہ اچنبھے سے بولی تو اس نے کہا، طریقہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن تمہیں اعتراض کیا ہے؟ ویسے تمہیں اب بھی جب بھی آتی تھی تو جاتے وقت تم کیسے روکتی تھیں؟ تھوڑی دیر ٹہر جاؤ، اچھا شام کو چلی جانا، آج کتنے آرام سے مجھے بھیج رہی ہو۔ ایک بار بھی نہیں روکا، کیونکہ میں جانتی ہوں آج میرے روکنے سے تم نہیں رکو گی۔ اس کے نروٹھے پن کے جواب میں سمیرہ شوخی سے بولی، پر وہ سادگی سے کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے آئے بہت دن ہو گئے، اب اور نہیں رک سکتی۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت وجدان اندر آیا تھا۔ اس نے ملیحہ کو دیکھا، پھر پیچھے کھڑے سب لوگوں کو۔ آپ جا رہی ہیں؟ پہلی بار وہ سب کی موجودگی میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ ملیحہ اب آپ ہی جاؤ، نور الہدیٰ انتظار کر رہا ہے۔ آفاق نے گیٹ سے اندر منہ کر کے کہا تو کچھ کہے بنا وہ باہر نکل گئی۔ میری خاطر جھوٹ بولتے بولتے مجھ سے بھی جھوٹ بولنا سیکھ گئے ہیں۔ کار کی خاموشی میں ملیحہ کی خفگی بھری آواز سنائی دی۔ وہ اس کی طرف مڑے اور کوئی وضاحت مانگے بغیر بولے، آئی ایم سوری۔ ملیحہ نے ان پر ایک خفاسی نگاہ ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے وہ پھر بولے، ملیحہ میں معافی مانگ رہا ہوں نا۔ معافی مانگنے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ وہ یوں ہی رخ موڑے بولی، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہیں میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا تھا؟ جانتا ہوں۔ وہ ہلکے سے مسکرائے، پھر آئے کیوں نہیں؟ کبھی کبھی یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی آپ کے انتظار میں بے چین ہے۔ ملیحہ نے سر جھکا کر دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اپنی بات کہہ کر منہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نور الہدیٰ نے ڈیش بورڈ سے انویلپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ملیحہ نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر انویلپ میں رکھا کاغذ نکال کر پڑھنے لگی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کے چہرے پر جوش کے آثار نظر آنے لگے۔ آخر وہ ان کا بازو دبوچ کر زور سے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہادی بھائی، جب مجھے پتا چلا کہ آرٹ کونسل نئے مصوروں کے لیے ایگزیبیشن کروانا چاہتی ہے تو میں نے مذاق میں ہی اپلائی کر دیا، پر میرا سلیکشن ہو گیا ہے۔ واقعی وہ بہت دل سے حیران ہوئے۔ ہاں، اور پتہ ہے اس میں لکھا ہے کہ… وہ لیٹر میں سے کچھ پڑھتے ہوئے ایک دم چپ ہو گئی۔ اسے خیال آیا جب اس نے انویلپ میں سے لیٹر نکالا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مشکوک سے انداز میں بولی، ہادی بھائی یہ انویلپ آپ نے کھولا تھا؟ اب وہ مزید ایکٹنگ کا ارادہ چھوڑ کر ہنستے ہوئے بولے، سوری اگین ہادی بھائی، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اسی لیے آپ کو اور بابا جان کو بتایا نہیں تھا۔ وہ بری طرح چڑ گئی تو نور الہدیٰ کہنے لگے، انویلپ پر آرٹ کونسل لکھا دیکھ کر میں ایکسائٹڈ ہو گیا تھا، مگر میں نے بابا جان کو نہیں بتایا۔ تم انہیں اپنا سرپرائز دے سکتی ہو۔ آپ مجھ سے کچھ مت کہیے، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اسے روٹتا دیکھ کر انہوں نے سڑک پر ایک طرف گاڑی روک دی۔ ملیحہ، انہوں نے آواز دی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ ادھر دیکھو۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کان پکڑ کر بولے، سوری، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو ملیحہ نے جھٹکے سے ان کے ہاتھوں کو الگ کر دیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ میں برا ہوں؟ وہ یوں بولے جیسے اس کا برا ہونا ناممکنات میں سے ہو، تو وہ ایک دم ہنس پڑی۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر نور الہدیٰ ریلیکس ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے ہی نور الہدیٰ بابا جان اور ملیحہ کو اسٹڈی میں چھوڑ گئے تھے اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئے تھے۔ آئیے بابا جان اور ملیحہ، تم بھی آ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد باہر آ کر وہ دونوں سے بولے۔ باہر آ کر انہوں نے بابا جان سے کہا، جائیے، آپ کے کمرے میں ایک سرپرائز گفٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نور الہدیٰ نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ بابا جان کا گفٹ دیکھنے۔ بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ ہے، پہلے انہیں دیکھنے دو، تم بعد میں دیکھ لینا۔ جی نہیں، مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ ہاتھ چھوڑیے، وہ ضد سے بولی۔ کہا نا بعد میں دیکھنا۔ وہ اڑ گئے اور وہ اپنا بازو چھڑانے لگی، چھوڑے مجھے، تم آرام سے کھڑی رہو۔ بابا جان آپ جائیے۔ اسے خاموش کروا کر وہ آخر میں بابا جان سے بولے، جو ان کے جھگڑے کی وجہ سے رک گئے تھے۔
وہ دروازہ کھول کر کمرے میں لگ گئے اور ملیحہ نے شور مچا دیا، مجھے بھی دیکھنا ہے، ہاتھ چھوڑ دیں ہادی بھائی، برتھ ڈے تو یاد نہیں رہا، اب بڑے آئے ہیں برتھ ڈے گفٹ دینے والے۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے ان کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تو اس نے اچانک ہی ان کے ہاتھ میں دانت گاڑ دیے۔ نور الہدیٰ نے تڑپ کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا، مگر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہی رکھی۔ جنگلی بلی کہہ کر حساب بھی برابر کر لیا، خود ہی ہوں گے جنگلی بلی بلکہ بلے، سخت برا منایا گیا۔ آخر نور الہدیٰ نے اس کا بازو چھوڑ دیا، جاؤ، اور وہ بھاگتی بابا جان کے کمرے میں گھس گئی، پر گھستے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ، اس نے ہاتھ سے آتش چاند پر لگی اپنی بڑی سی فریم شدہ تصویر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پیچھے آتے نور الہدیٰ بولے، یہی تو ہے بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ، پر یہ تو میری تصویر ہے۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ ہاں، اور مجھے بابا جان کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ ملا ہی نہیں، اس کے مقابلے پر میں اور کوئی تحفہ قبول بھی نہیں کرتا۔ بابا جان نور الہدیٰ سے کہتے ملیحہ کے پاس آئے اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولے، اس تحفے کو پانے کے لیے میں نے 7 سال راتوں کو جاگ کر دعا مانگی ہے، اور اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر وہ فوراً ہی جذباتی کیفیت سے باہر بھی آ گئے۔ میں لان میں جا رہا ہوں، چائے وہیں لے آؤ۔ وہ تو چلے گئے، مگر ملیحہ اب بھی اسی کیفیت میں تھی۔ اس نے یاد کرنا چاہا، آخری بار کب بابا جان نے اپنی بے ساختہ شفقت کا اظہار کیا تھا؟ سوال کچھ زیادہ ہی مشکل تھا، جواب ہی نہیں آیا۔ نور الہدیٰ نے اسے گمسم دیکھ کر ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کہاں گم ہو؟ ملیحہ نے رخ بدلنے کے ساتھ ہی اپنا موڈ بھی بدل لیا، شوخی سے بولی، میں سوچ رہی ہوں ہادی بھائی کی میری تصویر اچھی آئی ہے یا میں سچ مچ اتنی ہی خوبصورت ہوں؟ نور الہدیٰ نے اسے ایک نظر دیکھا اور کہا، تمہاری تصویر بھی اچھی ہے اور تم بھی بہت خوبصورت ہو۔ آپ بٹرنگ کر رہے ہیں نا؟ وہ انہیں تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی، یہ سب چھوڑو اور بتاؤ تم اپنا سرپرائز کب دے رہی ہو؟ کبھی نہیں، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ نور الہدیٰ بھی اس کے پیچھے باہر آئے۔ کبھی نہیں کا کیا مطلب؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بابا جان بھی ایگزیبیشن میں آئیں، مگر میں جانتی ہوں وہ نہیں آئیں گے، تو پھر بتانے کا بھی فائدہ۔ وہ رکی نہیں اور یوں ہی چلتے ہوئے ان سے باتیں کرتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ بابا جان نہیں آئیں گے؟ میں جانتی ہوں، بیکار اندازے مت لگاؤ۔ انہوں نے اسے ڈانٹ دیا اور پھر اس کی صورت دیکھ کر پیار سے بولے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر انہوں نے منع بھی کر دیا تو میں منا لوں گا۔ آپ مناتے کہیں، آپ تو دھاندلی کرتے ہیں۔ اس نے بچے کی طرح منہ بنایا تو وہ روب سے بولے، میں جو بھی کروں، مگر تم آج ہی بابا جان کو ایگزیبیشن کے بارے میں بتاؤ گی، نہیں تو میں بتا دوں گا۔ بس ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے ہادی بھائی، بابا منع کر دیں گے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو نور الہدیٰ جھنجھلا گئے۔ ایک تو تمہاری سوئی کہیں پر بھی اٹک جاتی ہے۔ اب جاؤ اور ذرا چائے کا بندوبست کرو، اور چائے خود ہی بنانا۔ تمہارا چہیتا بہادر تو جو شاندار سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ ہونٹ کاٹتی کچن میں چلی گئی تو وہ بھی باہر لان میں آ گئے۔ کچھ خاص خبر چھپی ہے؟ چیئر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے شام کا اخبار دیکھتے ہوئے بابا جان سے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ انہوں نے اخبار نور الہدیٰ کی طرف بڑھایا، جسے پکڑنے کے لیے نور الہدیٰ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، اور کہا، ذرا دیر میں چائے آنے والی ہے اور ملیحہ کہتی ہے کھانے پینے کے وقت اخبار نہیں پڑھنا چاہیے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ بہت مانتے ہو اس کی؟ اخبار والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے وہ بولے تو نور الہدیٰ نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ تمہیں ملیحہ کیسی لگتی ہے؟ یہ سوال اس قدر اچانک تھا کہ نور الہدیٰ بھی گڑبڑا گئے اور بوکھلاہٹ میں کچھ بول ہی نہ سکے تو انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے پہلے تو کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر کچھ دن پہلے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان نے دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ تو پہلے گڑبڑائے ہوئے تھے، اب تو بالکل ہی سٹپٹا گئے۔ بابا جان رکے نہیں، کہنے لگے، یوں تو شاید میں اس بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ تم دونوں میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور دوستی بھی۔ پھر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہو، لیکن میں تمہاری رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ نور الہدیٰ اب سنبھل چکے تھے، مگر اپنی دو ٹوک فطرت کے باوجود وہ بابا کے سامنے ملیحہ کے بارے میں ایسی بات کرنے سے ہچکچا گئے۔ بابا جان نے ان کے گریز کو سمجھ لیا تھا۔
میں تمہاری ہچکچاہٹ سمجھ سکتا ہوں، بے شک ملیحہ میری بیٹی ہے، لیکن میں نے تمہیں بھی ہمیشہ اپنا ہی بیٹا سمجھا ہے، اور بیٹا باپ کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے۔ بولو، ڈو یو لائک ہر؟ آئی لو ہر۔ بابا جان کی بات سے تقویت پا کر وہ اپنے فطری انداز میں بے جھجک بولے تھے۔ بابا جان حیران ہوئے بغیر مسکرا دیے، مگر ان کی مسکراہٹ سے نروس ہوئے بغیر انہوں نے اگلے ہی پل کہا، مگر اس کے باوجود میں نے ملیحہ سے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اب وہ کچھ حیران ہوئے۔ محبت کرتے ہو پھر بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں ملیحہ ایسا نہیں سوچتی، مگر سوچ تو سکتی ہے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئے، پھر کہا، وہ میرے اور اپنے موجودہ رشتے سے مطمئن ہے، اور مجھے نہیں لگتا اسے اس رشتے میں کسی کمی یا گنجائش کا احساس ہوتا ہے۔ اسے احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت معصوم اور سادہ ہے، پھر کم عمر بھی ہے، اور اسی لیے ان باتوں کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا۔ مگر بچی وہ بھی نہیں ہے، دھیان دلایا جائے گا تو گنجائش بھی نکل آئے گی۔ بابا جان چپ ہوئے تو نور الہدیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ ملیحہ سے اس کی مرضی معلوم کر لیجئے۔ لیکن بابا جان، اگر وہ انکار کر دے تو پلیز اسے مجبور مت کیجیے گا۔ بابا جان نے اس کی طرف گہری نظر ڈالی۔ وہ اگر نہ کر دے تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور ایک بے نام مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ دکھ تو ہوگا، مگر میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ابھی چپ ہی ہوئے تھے کہ ہاتھ کی پشت پر ایک ریشمی احساس نے انہیں چونکایا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ملیحہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی، اور جھکنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ کاندھے سے پھسل کر اس کے ہاتھ پر آ گرا تھا۔ ملیحہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے اور بابا جان کے بیچ کیا بات چل رہی تھی، مگر اس نے نور الہدیٰ کا آخری جملہ سنا، اور جسے سن کر اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سنبھالتے ہوئے اس نے ایک کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر ٹھیک اسی وقت اس نے ہاتھ میں پکڑا اخبار اپنے اور ملیحہ کے بیچ تان لیا۔ یہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی ایک لاشعوری کوشش تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ ان کے چہرے پر ان کی اور نور الہدیٰ کی بات چیت کا مفہوم اخذ کر لیں، مگر ان کی لاشعوری حرکت ملیحہ کو تازے آنے کی طرح لگی تھی۔ تحقیر کے شدید احساس نے اس کی حساسیت سلب کر لی۔ نور الہدیٰ کو بھی بابا جان کا یہ انداز بہت برا لگا تھا۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ انہوں نے بابا جان کو ملیحہ کی طرف متوجہ کیا۔ ٹیبل پر رکھ دو بیٹا، کہہ کر وہ پھر سے اخبار میں گم ہو گئے۔ ملیحہ نے کپ ان کے سامنے رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی، مگر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے نور الہدیٰ اس سے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے وہ واقعی بہل گئی۔ پھر اسے یاد آیا جو نور الہدیٰ نے اس سے کچن کے دروازے پر کہا تھا، مگر شاید اب بھول گئے تھے۔ اس نے سوچا بابا جان سے بات کرے یا نہ کرے۔ پھر بات کرنے کا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ بابا جان اس کے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے تھے۔ وہ گھوم کر ان کے پاس آئی اور گھاس پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھتی ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ بابا جان نے اخبار سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹ کونسل نو آموز مصوروں کی پینٹنگ کی نمائش کر رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا، اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے۔ آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے اس نے آخری جملہ عاجزی سے کہا۔ تم جانتی ہو بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں ہے، مگر تھوڑی دیر کو تو آ سکتے ہیں نا؟ بابا جان، یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے، اور اسی بہانے سے آپ میری پینٹنگ بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈ اسکیپ کے علاوہ سی اسکیپن بھی بنائے ہیں، اور کیلیگرافی میں تو پہلی بار ہی کی ہے میں نے۔ پچھلے مہینے میں نے اتنے سارے نئے کینوس لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ایک ہی نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزار کر گھر تک محدود ہو گیا ہوں۔
اینی وے بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھے اور اندر چلے گئے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا۔ ایسے میں اپنے ہاتھ کی پشت پر نور الہدیٰ کے مہربان ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے اسے لگا وہ رو پڑے گی، اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ان کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر اپنے ہی کمرے میں آ گئی۔ آپ کو اسے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نور الہدیٰ کی تلاش میں باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی تو اسٹڈی سے آتی ان کی آواز سن کر رک گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ملیحہ نے اسٹڈی میں جھانک کر دیکھا۔ بابا جان ٹیبل کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھے تھے اور نور الہدیٰ ٹیبل کے سامنے کھڑے ان سے الجھ رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے بابا جان آپ نے ملیحہ کو کس قدر ہرٹ کیا ہے؟ وہ اچانک ہی کتنی چپ سی ہو گئی تھی۔ آپ کو تھوڑا سا تو خیال کرنا چاہیے، وہ بہت حساس طبیعت کی لڑکی ہے۔ بابا جان کو ان کا جرح کرنا اچھا نہیں لگا تو وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، تم ملیحہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساسیت کا اظہار کر رہے ہو نور الہدیٰ، ورنہ ملیحہ تو اتنی حساس نہیں۔ میں نے کبھی اسے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا، اور جسے تم اس کی ناراضگی سمجھ رہے ہو وہ چپ دراصل اس لیے تھی کہ ملیحہ میری بات اور میرے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ بحث مجھے پسند نہیں۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ کسی گنجائش کے بغیر بولے تھے۔ نور الہدیٰ باہر نکلے تو ملیحہ دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ نے پیچھے سے انہیں پکارا، ہادی بھائی آپ دوبارہ بابا جان سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے؟ کیوں؟ انہوں نے مڑ کر کہا تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ نے سنا نہیں؟ میں بابا جان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ نور الہدیٰ کے لاشعور میں کوئی اسپارک ہوا تھا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آ کر بولے، بابا جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں مگر پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے آپ ہی اس کے لہجے میں شکایت در آئی تو نور الہدیٰ نے اسے سمجھانا چاہا، بھلا وہ تمہاری پرواہ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے ان سے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میری طرف سے بابا جان سے پوچھ لیجیے گا۔ دیکھو تم بس ہادی بھائی، اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا دیا۔ اب آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نہ مجھ سے نہ بابا جان سے۔ وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر اسے دیکھ کر ستائش سے بولے، زبردست بھائی، آج لگا تم بابا جان کی بیٹی ہو۔ ملیحہ جانتی تھی وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی ہلکے سے مسکرا دی۔ نمائش سے پہلے ایک چھوٹی سی اختتامی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں ملک کے نامور مصور مہمان خصوصی مدعو تھے۔ وہ تقریر کر چکے تو منتظمین میں سے کوئی صاحب مائک پر آئے اور اختتامی الفاظ کے ساتھ تقریب ختم کرتے ہوئے مہمان خصوصی سے ربن کاٹ کر نمائش کا باقاعدہ آغاز کرنے کی درخواست کی۔ نور الہدیٰ کو آرٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی وہ ملیحہ کے ساتھ تھے۔ ہال میں شائقین کے علاوہ صحافیوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جو مصوروں سے انٹرویو بھی لے رہے تھے۔ کچھ صحافیوں نے ملیحہ سے بھی چند سوالات کیے۔ وہ ان سے باتیں کر رہی تھی کہ نور الہدیٰ اس کے کان میں بولے، ذرا سائڈ میں آ کر بات سننا۔ وہ ایک نسبتاً الگ تھلگ گوشے میں کی طرف آ گئے۔ ملیحہ بھی صحافیوں سے معذرت کرتی ان کی طرف آ گئی۔ کہیے ملیحہ، مجھے جانا ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں، اس نے فوراً منع کر دیا۔ ملیحہ، سمجھنے کی کوشش کرو، فیکٹری کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے اور مجھے روزانہ 1.5-2 گھنٹے وہاں دینے ہی پڑتے ہیں۔ ملیحہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ نور الہدیٰ جائیں، مگر اس کی مصروفیت کا بھی اسے اندازہ تھا، اسی لیے بادل ناخواستہ اجازت دیتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، مگر 4 بجے تک آ جائیے گا، کہیں میں گھر جانے کے لیے آپ کا انتظار ہی نہ کرتی رہ جاؤں۔ 3 بجے آ جاؤں گا۔ وہ اجازت ملنے پر خوش ہو کر بولے، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، تم ناراض تو نہیں ہو؟ اسے ہنسی آ گئی، نہیں بابا، ناراض کیوں ہوں گی؟ کیا مجھے آپ کی مصروفیت کا علم نہیں؟ لیکن آپ میری ناراضگی کے خیال سے اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دوں کہ آپ سے کبھی ناراض نہیں رہوں گی؟ سوچ رہا ہوں لکھوا ہی لوں، کیا پتا کسی دن ناراض ہو ہی جاؤ۔ وہ بھی مذاق سے بولے، پھر کہا، اچھا میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ملیحہ کا سر تھپک کر چلے گئے تو ملیحہ بھی اپنی بلیک ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی کونے سے نکل آئی۔ کیمرے کا فلیش چمکا تھا۔
अब तक कई सहाफ़ी मलिहा की तस्वीर खींच चुके थे, इसीलिए इसने ध्यान नहीं दिया। फ्लैश फिर चमका, दूसरी बार, तीसरी, चौथी बार। जब पांचवी बार फ्लैश चमका तो मलिहा ने चेहरे पर आए बाल समेटते हुए उस तरफ देखा और तेज रोशनी से इसकी आंखें चुंधिया गईं। रोशनी के बादल छटे तो मलिहा वजदान को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। वजदान कैमरे का स्ट्रैप गले में डालकर इसके पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक हूँ, वो कहकर चुप हो गई तो वजदान कहने लगा, इखलाकन तो आपको मेरा अहवाल दरियाफ्त करना चाहिए, पर छोड़िए, इन रस्मी बातों में क्या रखा है? सही कह रहे हैं, वो शर्मिंदा हुए बगैर बोली। महफूज होकर हंसता इसके पीछे दीवार पर लगी तस्वीर को देखने लगा। मलिहा, इसने पहली बार मलिहा का नाम पुकारा। जी, वो सहरज़दा से इसकी चौड़ी पूंछ को देखकर बोली। वजदान ने पलटकर इससे पूछा, ये तस्वीर आपने बनाई है? मलिहा ने एक नज़र इस पेंटिंग को देखा और कहा, हाँ। फिर पूछने लगी, कैसी है? इसके पूछने पर वजदान गौर से उस पेंटिंग को देखने लगा। पेंटिंग क्या थी लगता था? इस 3 फीट लंबे और चौड़े फ्रेम में दर्द की अजियतनाक कैफियत मुंजमद होकर रह गई थी। खुश्क ज़मीन पर उभरी लकीरें इसकी प्यास की गवाह थीं और एक सूखा दरख्त जिसकी खूबसूरत फैली बंजर शाखों पर कोई खुश्क पत्ता तक नहीं था, मुर्दा ज़मीन के सीने पर यूं गड़ा था जैसे खुद अपने ही हाल पर नूहा कना हो। दूर तक फैला नीला आसमान एकदम साफ था, जिस पर सूरज पीले रंग के थाल की मानंद दहक रहा था। ताहद्दे निगाह फैले इस मंदिर की वीरानी को और भी गहरा कर रहा था। वो इकलौता ज़ीरू जो इस सूखे दरख्त की छाँव में बैठा था, इसके सादा कपड़ों पर मुसाफतों की गर्द जमी थी। सर के बाल लंबे और गर्द आलूद बेतरतीब दाढ़ी झाड़ की मानंद लग रही थी। उसका एक हाथ जमीन पर बिछी टांग की रान पर था, जबकि दूसरा मोड़कर खड़ी की हुई टांग के घुटने पर सर पीछे तने से टिकाकर आंखें बंद किए वो तपती जमीन पर इतने सुकून से बैठा था जैसे सदियों से इसी हाल में हो और सदियां इसी आलम में गुजार देगा। इसके चेहरे के मुबहम नक़ूश से कर्ब और अजियत की अजीब सी कैफियत झलक रही थी।